شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی کتاب علل الشرائع میں نقل کیا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑا عظیم فقیہ محدث، اور اس میں ایک حدیث قدسی کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے بعض انبیاء پر وحی نازل کی، قل للمؤمنین، مؤمنین سے یہ کہہ دیجئے کہ دشمن جیسا لباس نہ پہنے، لا تلبسوا لباس اعدائی، مومنین سے یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہنے۔ آج دشمن دین کون ہے؟ مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ آپ کے سامنے واضح ہے۔ حتیٰ اگر ایک مفلر آپ کو دشمنوں کی صف میں شمار کر رہا ہے تو اس حدیث قدسی کی روشنی میں اس لباس کو اپنی گردن میں ڈالنا انسان کو دشمن خدا بنا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، پھر فرمایا کہ غذا اور خوراک میں دشمن کی مخالفت کرنی ہے، وَلَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ اکثر علماء نے یہاں پر وضاحت کی، یہاں دشمنوں کے کھانے سے مراد ممکن ہے شراب ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ خوب فراہم کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے یہ چاکلیٹ کس چیز سے بنی ہے، کس ملک سے آ رہی ہے۔ حتیٰ اسلامی ممالک میں میرے عزیزوں، میں نے خود دیکھا اسلامی ممالک میں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے افراد موجود ہیں، وہاں بھی جو چاکلیٹ آ رہی ہے وہ ان ممالک سے بن کر آ رہی ہے جس میں خنزیر کا گوشت استعمال ہوا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ غذا بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اسے معلوم ہے ممکن اس کا باپ مذہبی ہو لیکن یہی ایک چاکلیٹ 10 20 50 روپے کی اس بچے کے مستقبل کو تاریک کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حتیٰ روش میں لوگوں تک بات پہنچانے میں بھی دشمنوں کی مخالفت کرنی ہے، وَلَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، ان کی روش کو اپنی روش نہ بناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو شہریت سے متعلق بل پاس ہوا 4 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر تک اچانک اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ملک میں، اور ملکی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں مقصد سے دور ہوئے بغیر کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے میرے عزیزوں، دشمنوں کو پہچاننا ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہیں افراد، یہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ صہیونی افکار سے متاثر ہو کر بل پاس کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ملک جل رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس چاہے وہ جامعہ ملیہ کے ہوں، چاہے ایم یو کے ہوں، اور چاہے حوزہ علمیہ امام حسین مظفر نگر کے اساتذہ اور طلاب ہوں، بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم۔ آپ کو معلوم ہے پرسوں کیا ہوا مظفر نگر میں؟ بزرگ عالم دین مولانا صدرزا صاحب قبلہ حسینی خدا انہیں سلامت رکھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں، نہیں، البتہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، البتہ امنیت کے ساتھ۔ اور ان ظالموں کو خبردار کرتے ہوئے فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، صرف ایک جملہ۔ ہم نے ماضی میں انگریزوں کو کان کو پکڑ کر انہیں ملک سے باہر کیا تھا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو یاد رکھو تم بھی اس ملک کے غدار کہلاؤ گے۔ ہمارے جوان آگے بڑھیں گے اور تمہیں باہر نکالنے کی طاقت دکھائیں گے۔ دشمن شناسی بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھروں کا ماحول کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ توجہ کیجیے گا۔